أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا الحمد لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے اور مصنوعی انحراف کا کتنا گہرا تعلق ہے، اس کا اندازہ لگانا فی الحال تو خاصا مشکل ہے. لیکن کچھ ذمہ داری بحیثیت فرد معاشرہ اور بحیثیت مسلمان میرا خیال یہ ہے کہ آج اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے کہ انسانی جانوں کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. انسانی جان کے بقا کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں شرکت نہیں ہے، لیکن ان احتیاطوں کے نام پر، اس میانہ روی کے نام پر کوئی ایسا غلط نہ ہو جائے، کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے کہ جس کی ضرورت نہ ہو. اس طرح کے حالات میں ریاست کے احکامات کی پاسداری کرنا عام حالات کی بنسبت اور بھی زیادہ ضروری ہے. ریاست نے جو ذمہ داری، ریاست نے جو مخصوص احکامات لاگو کیے ہیں وہ مبنی پر احتیاط ہے کہ بعض لوگوں سے زیادہ کا اجتماع نہ ہو، بلا وجہ غیر ضروری اختلاف نہ ہو، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلا جائے، غیر ضروری طور پر سفر سے اجتناب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس معلومات کے مسترد ذرائع موجود ہیں، جب ہمیں معاملات سے باخبر رکھا جا رہا ہے، جب ہم بھی خود بھی چوکنا ہے، تو ایسے موقع پر افواہوں کا بازار گرم کرنا اور افواہوں کا حصہ دار بننا یہ مسلمان کا شیوا ہے. خوف کس بات کا ہے؟ خوف موت کا ہے. اور موت کس چیز کا نام ہے؟ موت مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا نام موت ہے. اور مومن کی اللہ سے ملاقات کا نام ہے. تو کیا اللہ سے ملاقات کا انسان کو جو ڈر ہے، جو بشری تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجوہات محض ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے کہ میری موت سے میرے بچوں کی جو کفالت میں احسن طریقے سے کر رہا تھا اس میں خلل آئے گا، وقتی طور پر تعطل آئے گا. وہ کہ انسان
کفالت کی مد میں انسان صرف سبب کے درجے میں ہے. اصل تو مسبب الاسباب، اصل تو کفالت اللہ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کی ذمہ داری نہ، اللہ کی ذمہ داری. اور پھر مسلمان کو سبب اختیار کرنے کے بعد توکل کی تعلیم دی ہے. انسان کے لیے بھی رہنمائی وہی ہے جو مسلمان کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. وہ مسلمانوں اور کافروں سب کے پیغمبر ہیں، سب کے نبی ہیں. وہ جن و انس کے نبی ہیں. اور ان کا مخاطب بھی یہی ہے کہ پہلے سبب کو اختیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد توکل کرنا ہے. اس لیے ہم دیکھیں کہ اسلام کبھی بھی گھر بیٹھ کر روزی روٹی کے لیے انتظار کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری پر جائے، اور جب وہ مزدوری کے لیے گھر سے نکل جائے تو پھر نکلنے کے بعد اب اپنے اللہ سے یہ کہے اے اللہ، چھوٹے معصوم بچوں کی صورت میں، کمزور خواتین کی صورت میں، بوڑھے والدین کی صورت میں جو ذمہ داری کفالت کی آپ نے میرے کندھوں پر رکھی ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو لے کر باہر نکلا ہوں. اب میری روزی روٹی کا، میرے بچوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے، اور میری مدد کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے. لیکن انسانوں کے علاوہ جتنی کائنات میں حشرات ہیں، جتنی جانیں ہیں، کائنات انسانوں کے علاوہ جانداروں سے بھری پڑی ہے. کروڑوں اقسام کی حیوانیت ہے، کروڑوں انسانوں کی، کروڑوں طرح کی، کروڑوں نوعیتوں کی جانیں ہیں دنیا میں، جن کا سارا احاطہ انسانی عقل آج تک نہیں کر سکی کہ کس کس طرح کے جانور ہیں. اور کوئی دنیا کا جاندار بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو کھائے پیے بغیر زندہ رہتا. لیکن آپ دیکھیے کہ جانداروں کے لیے رسول اللہ رب العزت نے جو رکھا انسانوں کے علاوہ وہ سارا کا سارا 100% توکل پر رکھا ہے. جاندار کا توکل ہے. چیونٹی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ شام کی جو مجھے روٹی ملے گی وہ کہاں سے ملے گی. چڑیا کو کچھ معلوم نہیں ہے، کچھوے کو کچھ معلوم نہیں ہے، سانپ کو بچھو کو کچھ معلوم نہیں ہے، درندے شیر چیتے کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کی شام کی روٹی کا کیا بندوبست ہے. وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ سبب بھی اختیار نہیں، پابند نہیں. انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے سب کو اختیار کرنے کا پابند بنا کے پھر اس کو کہا کہ توکل کرو. باقی پوری کائنات بغیر سبب اختیار کیے توکل علی اللہ ہے. بارش سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے معمولی سی روزگار والا، معمولی سی بساط والا جو غریب ہے وہ بھی کاوش کرتا ہے. مجھے آپ بتلائیں کہ انسان جو ہے وہ چڑیا سے زیادہ کمزور تو نہیں ہے، وہ منگولے سے، کچھ چھوٹے چھوٹے سے بھمروں سے زیادہ کمزور تو نہیں ہے. ان کے پاس اپنے بچوں کو طوفانوں سے بچانے کا کوئی انتظام موجود نہیں. چڑیا کا گھونسلہ کتنا مضبوط ہوتا. اس لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ ایک جگہ پر عذاب آیا اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو گئے. تو گھر کے بلبوں پر کھڑے ہو کر صبح کو دوسرے دن لوگ آہ و فغان کر رہے تھے، گریا گناہ تھے. اے اللہ
ہمارے یہ گھر تھے، یہ ہمارے بچوں کی چھت تھی، یہ تو گر گئے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن وہ چڑیا جو ایک درخت کی ٹہنی پر اپنا گھونسلہ بنا کر بیٹھی تھی، اس کا گھونسلہ بھی اڑ گیا۔ وہ صبح اٹھ کر اسی طریقے سے ذکر میں مشغول تھی جیسے پہلے مشغول ہوا تھا۔ تو کہنے لگے، مجھے دل سے ہوپ اٹھی کہ کیا مقابلہ ہے ایک انسان کا جو ہواؤں کو، پہاڑوں کو، فضاؤں کو مسخر کر سکتا ہے، اتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ایک چڑیا کے ساتھ، ایک چڑیا کو اپنے گھونسلے کی بربادی پر اسی طریقے سے اللہ کی حمد میں مصروف ہو، اور ایک اتنی طاقت والا انسان جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کا بادشاہ قرار دیا، کائنات میں خلیفۃ فی الارض کہا ہے، وہ کریا کرتا ہوا اس کی آنکھیں بند رہا۔ تو پریشانی ہے، بلا شبہ ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ میری امت میں خسف بھی ہوں گے۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھس جانے کو، لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کو علم بھی نہیں ہوگا، اچانک زمین پھٹے گی اور اس میں دھس جائے گا۔ اور مس بھی ہوں گے، مس کہتے ہیں چہرے کے بدل جانے کو، انسانوں کے چہرے انسانوں کی صورت میں ہوں گے، اور وہ جب صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے بدل جائیں گے۔ اس طرح اور جن گناہوں کی پاداش میں، جن گناہوں کی پاداش میں یہ خسف اور مسخ ہوں گے، وہ گناہ ہم میں بدرجہ عدم موجود ہے، وہ بدرجہ عدم موجود ہے۔ کون سا گناہ ہے جو مسلمان دھڑلے کے ساتھ آج بھی نہیں کر رہا؟ کون سا گناہ؟ کیا شکوہ، کیا بات ہوتا ہوں۔ کل میں ایک دکان میں گیا، ایک بند سی مارکیٹ میں دکان تھی، تو میں تو محسوس نہیں کر سکا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک تھوڑا سا نسبتاً مجھ سے زیادہ ہوشیار آدمی آیا، وہ آ کر کے جس دکاندار کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اس سے کہنے لگا کہ آج چونکہ مارکیٹ آپ کی بند ہے اور دکانیں بھی بند ہیں اور مارکیٹ کے اوپر چھت ہے، وہ ایریا بھی تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے، اس نے کہا آپ کی اس مارکیٹ سے آج شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ کل کی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، اگر اللہ کا عذاب تھا، اگر ہم حقیقی معنی میں سمجھتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر ہمیں واقعی خوف ہوتا خدا کا اور ہم یہ سمجھتے کہ ہماری زندگی شاید تھوڑی رہ گئی ہے، اس عذاب کا جو یہ سیلاب رواں ہے اس میں ہم بھی نہ بہ جائیں، تو کم از کم گناہوں سے تو خوف کی جو فضا ہے وہ انسان کو اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے انسان انسانیت میں خوف اور فضا، خوف کی فضا اور ہراس کی فضا قائم کرے، یہ اس کو روا نہیں، سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے اس وائرس کا نام لے کر مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالباً قوم عاد کی بستیوں کے قریب سے گزرے، تو ان کی بستیوں کی جو نمود و نمائش تھی وہ دیکھنے کے لائق، صحابہ منہمک کو دیکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، اس جگہ سے جلدی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ وہ جگہ کے جہاں جو اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بنی ہو اس میں زیادہ دیر تک ٹھہرنا مناسب نہیں۔ وہ ممالک کے لیے جہاں سے یہ وبا پھیلی ہے، یہ اگر عذاب ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے حکومت نے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہہ دیا ہے، اس پر بیٹھ کر گھنٹوں تبصرے ہوئے، اور وہ وقت جو توبہ کے لیے اللہ رب العزت نے دیا تھا ہو سکتا ہے ہماری اس میں موت لکھتی ہو، وہ ہم گھنٹوں بے معنی
مجمل محمل تبصروں میں ضائع کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہہ رہا اللہ کا عذاب نہیں، کوئی کہہ رہا مذاق ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ کی سازش ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما گئے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کام جو آپ کا وقت ضائع کرے اس سے پرہیز کریں، آپ کا وقت برباد کرے اس سے پرہیز کریں. ادھر سے قبل جنگ بنا ہوا ہے، خطرات آپ کے سر پر منڈلا رہے ہیں، خطرات ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں. ہر آدمی کو موت کا خوف اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں، خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. اور ادھر سے ہم ٹھٹولوں سے، استہزاء سے، ہم مذاق سے، ہم اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہے. ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں جائزہ لینے کا من حیث القوم ہم ایسی بے حسی کی چادر اوڑے ہوئے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا اس بات سے. مجھے آپ بتلائیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، انہوں نے مسجدوں میں وہاں کے مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگائی تھی. ان کو ایک لہجے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس بیماری کی یہ اللہ کا عذاب ہے، اس بیماری کا اگر علاج ہے تو اللہ کی آخری کتاب کے اندر موجود ہے. چنانچہ انہوں نے خود مسجدوں کا رخ کیا اور جا کر کے میں مساجد سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے پوری قوم کے لیے دعا کریں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارا بھی وفادار ہے. انہوں نے مسجدوں کے اندر قرآن کریم کے نسخے پر پابندی لگائی تھی. جب انہوں نے قرآن کریم کے اس نسخے کو جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس کو کوئی اٹھا کر نہیں دیکھتا، جس پر انٹ گئی ہے مٹی، جس پر جو ہے نا وہ جس پہ ہاتھ انسان کا لگے ہوئے، ایک گھر کے اندر مہینوں بیت جاتے ہیں. اس قرآن کریم کے لیے انسانیت اس طرح سے ترسی ہوئی تھی. خدا کی قسم میں نے وہ خود ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں چائنا کے لوگوں کو جب قرآن کریم کے نسخے اب اس حالیہ واقعے کے بعد حکومت نے تقسیم کیے ہیں، تو جس وقت کو قرآن کریم کا بیگ کھولا گیا ہے تو ایک ایک فرد قرآن کریم کو گلے سے لگا کر اس طرح سے رو رہا تھا، اس طرح سے رو رہا تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ایسے وہ قرآن کریم کو ترسے ہوئے لوگ تھے. وہ قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے سینوں میں موجود ہے، آپ کے بچوں کے سینوں میں موجود ہے. اتنی بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، اتنی بے نیازی برتی جا رہی ہے کہ وارننگ کے باوجود، الارمنگ سچویشن کے باوجود، اس کے باوجود کہ حکومت نے حفاظتی احتیاطی تدابیر کے طور پر وہ اقدامات اٹھائے ہیں کہ میں نے کم از کم اپنی شعوری زندگی میں نہ خود وہ دیکھے ہیں اور نہ میں نے وہ خود اپنے بڑوں سے کبھی سنے تھے کہ 15 دن کے لیے حکومت نے دفاتر کی چھٹی کر دی ہے اور لاک ڈاؤن کی طرف تیزی کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں اور گھروں میں لوگوں کو رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور سفر کرنے سے منع کرنے کا کہا جا رہا ہے. خود میری خالہ کا انتقال ہوا، میں سفر پر اس لیے نہیں گیا، میں خوف میں مبتلا ہوں کہ جاؤں ایسا نہ ہو وہاں کا ہو کر رہ جاؤں، میں واپس نہ آ سکوں. خالہ ماں کی طرح سے ہوتی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کس طرح کی کیفیت میں بھی ہم نے قرآن کریم کے ساتھ، مسجد کے ساتھ وہ تعلق نہیں بنایا. اپنے اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کے بجائے ٹھٹولیوں میں، استہزاء و مذاق میں مشغول ہیں. کرونا کر کے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ اللہ رب العزت غیرت مند نہیں ہے، اللہ غیور نہیں ہے. اگر اللہ ہماری ٹھٹولیوں کی وجہ سے اگر پکڑنے پر آ جائے، مجھے بتلائیں کون ہے جو چھڑا کے دے. جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. کیا حصہ داری ہے ہم نے، کیا تیاری کی ہے معاشرے کے اندر ڈاکٹر نے کہ اگر یہ ڈیزیز آیا ہے تو کیا صرف حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا حصہ ڈالنے کا ارادہ کیا ہے میڈیکل اسٹور والے نے کہ اس نے سینیٹائزر مہنگا کر دیا، اس نے ماسک کی قیمت بڑھا دی؟ میں کسی چھوٹے خطے کے میڈیکل اسٹور کی بات نہیں کر رہا. اگر اس نے بھی کیا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوگی. یہ روزی کا وقت نہیں ہے، باز لانے کا وقت ہے. یہ خلق خدا پر زمین کو تنگ کرنے کا وقت نہیں ہے.
خدا کی قسم اپنے دیے اگر کسی نے خلق خدا پر زمین کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ کی مٹھی میں ہے اور لہجہ نہیں لگے گا کہ بغیر کسی کورونا وائرس کے موقع میں اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے. قرآن کریم میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ پاک صاف، اب بھی پاس نہیں آ رہے. حفاظتی اقدامات کے نام پر شاپنگ مالز کے اندر سے جن لوگوں کے پاس پیسہ میسر تھا انہوں نے دل کھول کر خریداری کی ہے اور یہ ذہن بنا کر خریداری کی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کی طرف بڑھتے ہیں چیزیں نہیں ملے گی تو ہمارے پاس 3 مہینے کا حفاظتی اقدامات کے طور پر راشن موجود ہونا چاہیے. مجھے آپ بتلائیں گے کہ وہ غریب کے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی کے پیسے ہیں وہ اگر کہیں سے بھیک مانگ کر کسی دکان پر چڑھ جائے اور اس کو ایک وقت کی روٹی کے لیے گھی نہ ملے آپ کی حفاظتی اقدامات کے نام پر تو ذمہ دار چائنا نہیں ہے، امریکہ کی سازش نہیں ہے میرے بھائیوں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بندوبست اس نیت سے کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں لے کر جاتا ہوں، 1 مہینے کا اپنے گھر کے لیے بھی لے کر جاتا ہوں، 1 مہینے کا ایک غریب کو تلاش کر کے اس کے گھر میں لے کر جاتا ہوں. میں مان جاتا اگر ہم اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے. اس لیے کہ علامہ اقبال تو یہ کہہ گیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی تھی وہ تو بہت زیادہ گہری ہے. اور میں تو سیالکوٹ کے علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں جو یہ کہہ گیا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ کانٹا چبھے جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. کانٹا چبھے جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. ڈالر کی سرزمین پہ بسنے والوں آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہوں گے جن کی جان مٹھی میں صرف اس وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ لوگوں نے خریداری کر لی، ہم نہ کر سکتے. کیا پیغام دیا ہم کو خریداری نہ کرتے؟ سمجھتے ہیں کہ قیامت بھی آ جائے گی ہم زندہ رہیں گے، سمجھتے ہیں کہ رب کی رضا کے بغیر موت آ جائے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے موت کے فیصلے کو بھی شکست دے لیں گے. کیوں غریب کا دل دکھانے پر آباد ہے؟ کیا تیاری کی ہے ڈاکٹر نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے؟ میں کہوں گا ٹنڈادل کے ڈاکٹرز کو اور سارے مجمع کی طرف سے کہوں گا کہ اگر آپ کی فیس 300 روپیہ ہے خدا کے لیے جب تک یہ وبا ہے آپ اپنے آپ کو فری نہیں کر سکتے تو آپ 100 روپے کا حصہ تو ڈالیں، اپنے اللہ کو پیغام کو دیں، میرے ساتھ ہوں، سکتی انسانیت کے ساتھ ہوں. معلوم ہے 500 روپے کی فیس بھرنے کے لیے ایک غریب اپنی پوری ماں کا لاشن اٹھا کر 10 اوقات سود پر پیسہ لے کر آتا ہے. کجوریاں بھرنے والوں خدا کو جواب دینا ہوگا. انسان کو بچاتے بچاتے انسانیت نہ مر جائے اس بات کا احساس اور پاس رہنا چاہیے. اور خدا کی قسم اٹھا کر میں آپ کو بتلاؤں کہ حالات کا آپ جائزہ لیں اگر تو انسانوں کی موت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آیا، یہ انسانیت سے سکتے ہی ہے عذاب اس کی وجہ سے آیا. وہ سکتی انسانیت کے ساتھ آپ کی توبہ قبول نہیں ہونے والی، اس کے لیے اپنے اقدامات اٹھانے ہوں. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان غلطیوں کا تدارک کرنا ہوگا. ہمیں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر ہر فرد کو یہ نیت کر کے توبہ کرنی ہوگی کہ اللہ یہ جو عذاب دنیا بھر میں آیا ہے میری بدکاریوں کی وجہ سے آیا ہے، میری بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہے. خدا کی قسم جب تک آپ اس پورے دل سوز الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو جھنجھوڑ دینے والے الفاظ کے ساتھ آپ توبہ نہیں کریں گے یہ عذاب ٹلے گا نہیں. ہر آدمی اپنے دل میں یہ توبہ کرے یہ میری بدکاریاں ہیں، یہ میری بدعمالیاں ہیں، آج مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے. چلتی عذاب میں اگر کوئی قوم پاس نہ آئے ٹھٹولیوں سے مجھے آپ بتلائیں کہ پھر گیلوں کے ساتھ سوکھے اور سوکھوں کے ساتھ گیلے چلے گے یا نہیں چلے گے؟ بتلائیں اپنے بچوں کو اپنی زبان کو کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے، کیسے بھی دن لائن رکھنا ہے، کیسے مسلمان بنتے ہیں. پچھلے جمعے کو میں نے ایک بات عرض کی تھی آج پھر کرتا ہوں. عذاب ہے بھیا، میں نے پچھلے جمعے کو بتلایا تھا کہ ابو سفیان اور ایک اور آدمی اخرس بن شریح
وہ حرم کے حدود کی لکیر پر کھڑے، ادھر سے حرم شروع ہو رہا ہے، ادھر سے حدود حرم ختم ہو کر دوسری سرزمین شروع ہوئی۔ ایک بھیڑیا ایک ہرن کے پیچھے لگا ہوا، عجیب منظر دیکھتے ہیں، ہرن بھاگ رہی ہے کہ میں حرم میں داخل ہو کے اللہ کی پناہ میں چلا جاؤں۔ بھیڑیے کے دل میں ہے کہ اگر اللہ کی پناہ میں چلی گئی تو پھر میں اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ جانور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی آغوش کہاں سے شروع ہوئی۔ ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد خدا کی قسم انسان اللہ کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ ہمیں کب سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ وہ ڈاکٹر، وہ وکیل، وہ جج جس نے ٹیکہ سمجھ کر ملزم اس کو لگایا ہے اور سمجھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی روزی کمائی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے۔ درندے جو بھیڑیا ہے، درندوں میں بھیڑیا سب سے اوپر ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کی آغوش میں نہیں جانا۔ وہ ہرن کے پیچھے لگا ہوا ہے، مقابلہ چل رہا، ہرن چھلانگ مارتی ہے، دونوں کافر ہیں جو اس کے آئی فٹنس ہے، جو کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ہرن چھلانگ مارتی ہے، اس کے دو پاؤں ہرن کے اندر جا کے پڑتے ہیں، پیچھے بھیڑیا بھی چھلانگ مارتا ہے، بھیڑیا بھی ہرن تک پہنچتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر کے ہرنی کے دو پاؤں حرم میں پہنچ چکے ہیں، بھیڑیا اپنے پاؤں سمیٹ لے۔ ارے بھیڑیے کو بھی احساس ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا، قوم لوط پر جو عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھر برسانے کا عذاب دیا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو پتھروں کی اس بارش سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ حرم میں داخل ہو گئے، وہ جا کے بیت اللہ سے چمٹ گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جس کے نام کا جو پتھر آسمان سے آیا تھا وہ فضا میں کھڑا رہا جب تک وہ آدمی حدود حرم سے باہر نہیں نکلے، پتھر اس پر نہیں برسا۔ جب پتھر کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ حرم کی حد میں داخل نہیں ہونا، تو پھر آپ مجھے بتلائیں کہ امام کعبہ اگر بلک بلک کر روئے نہ کیا کرے؟ میری اور آپ کی بدعمالیوں نے، بدکرداریوں نے بیت اللہ کے طواف بند کرا دیا۔ آپ مجھے بتلائیں، آپ نے خدا کو دیکھا ہے، آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ نے قرآن کو کرتے دیکھا ہے، آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے، ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، ہر چیز پر ایمان بھی غیب ہے۔ ہمارے لیے تو یہ آخری آواز کا اللہ کیا ہوش ہے، تو ہمارے لیے ہمارے شہر میں مسجد ہے، وہاں بیت اللہ ہے، اگر مسجدیں بند کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کب جاگیں گے، پھر مذاق کب چھوڑیں گے؟ بلک بلک کے رونے کا، بلک بلک کے بچے کی طرح سے رونے کا وقت ہے، اور اللہ کی پکڑ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ کے سوا کچھ نہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب۔ غریب سہم گیا، سب سے زیادہ غریب سہما ہوا ہے۔ غریب، آپ کو دو خوف ہے، جن کے پاس پیسہ ہے ان کو ایک خوف ہے، غریب کو دو خوف ہے۔ آپ کو خوف یہ ہے کہ کورونا سے مر نہ جائیں، کہیں موت کا خوف ہے، غریب کو موت کا خوف بھی ہے، بھوک کا خوف بھی ہے۔ جو موت کا خوف ہے اس کا فیصلہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور غریب کا غربت کا خوف، تو بھوک کا خوف تو دور کر دو، اس کے لیے تو اپنا حصہ اٹھاؤ، اس کے لیے تو اپنا حصہ ڈالو۔ کون کون تیار ہے جو اس پر حصہ ڈالے گا؟ بھائی تیار ہے؟ حصہ ڈالیں گے، غریب کو تلاش کریں گے، زمیندار اپنا اوشر لے کر غریب تک چل کے جائیں گے اور چہتی برستی آنکھوں کے ساتھ غریب کو کہیں گے کہ تیرا حصہ سالات سال تک جو کھایا ہے، اس کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں گھروں تک بند کر دیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، لگژری زندگی والا اپنی زندگی میں خوش تھا، آج غریب اور لگژری زندگی والا ایک جگہ پر آ گئے ہیں۔ نہ سفر غریب کر سکتا ہے، نہ امیر کر سکتا ہے، ہوائی جہاز کو بند کر دیا ہے۔ کل ایمریٹس ایئر لائن جو دنیا کی بڑی ایئر لائنز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی فضائی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آسمان برداشت نہیں کرتا، اتنے گناہوں کے انبار لے کر تم اللہ کے آسمان میں اس طرح سے اڑتے پھرو۔ زمین برداشت نہیں کرتی کہ تم اتنے گناہوں کے انبار لے کر اللہ کی زمین پر لتاڑتے پھرو۔ اور انسانوں باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے، اس
اجتماعی توبہ کر لو. ہر آدمی اس نیت کے ساتھ دعا کرے, گڑگڑاتی برستی آنکھوں کے ساتھ رات کو اٹھ کر اپنے بچوں کو لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سکھاؤ کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو پکارے اور اللہ رب العزت سے کہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی پاداش میں ہم پر اتنا عالم. کیا ہے قرآن کریم میں, کیا ہے قرآن کریم میں, کیا بارے میں ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ہے. یہ عذاب کی صورت ہے کہ زمین اتنی کشادہ ہو اور آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو. قرآن کریم کی اس آیت کی زندہ تعریف اور مثال ہے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت. آپ مجھے بتلائیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہو گیا, جن شہروں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, کرفیو بھی لگایا ہے, ہندوستان کی حکومت 22 تاریخ سے کرفیو لگانے جا رہی ہے اور کرفیو بھی اس طرح ہوگا کوئی آدمی خریداری کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا. خدا نہ کرے کہ میرے ملک پر وہ حالات آئیں, خدا نہ کرے کہ میرے شہر پر وہ حالات آئیں, خدا نہ کرے کہ ہم پر وہ حالات آئیں, لیکن ان حالات سے بچنے کے لیے تیاری کرنا ہوگی. یہ جو بے رغبتی ہے, یہ جو بے نیازی کی کیفیت طاری کی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے فرق, میں نے اپنے گھر میں راشن لے کر رکھا, بچ نہیں سکیں گے. اس لیے یہ مراد علی شاہ کا حکم نہیں ہے, یہ عمران خان کا بھی حکم نہیں ہے, اس کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہیں ہے. یہ کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کا, بادشاہوں کے بادشاہ یہ اس کی طرف سے حصہ ڈالیا, تیاری کیجیے اس کے لیے. میں اگر کسی طرف 100 روپے پہنچا سکتا ہوں تو پوری کوشش کرنی چاہیے. غریب کا خوف دور کرنا, دواؤں میں, کھانے میں, راشن میں, قرض میں جکڑے ہوئے لوگوں کو ان حالات سے نکالنا یہ مسلمان کی شان ہوا کہ اسلام کا تو امتیاز تھا. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جتا کر, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جتا کر اس وبا سے نکلا جا سکتا ہے, اس عذاب سے نکلا جا سکتا ہے. چائنا کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہ شہر جو ووہان شہر تھا جہاں سے اس وبا کا آغاز ہوا, وہ 1 کروڑ کی آبادی کا شہر, 14 دن کے اندر اس کے اندر ہاسپٹل بنایا. 14 دن میں انہوں نے اس میں ہاسپٹل بنایا, صرف اس ڈیزیز کو جس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. 14 دن کے اندر وہ ہاسپٹل کھڑا کر کے اس کو انہوں نے فنکشنل کر دیا. اور آپ کے ملک میں کل ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر ذمہ داریاں ادا کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے لیے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے. ہم نہیں کہتے کہ ان کو بغیر حفاظتی اقدامات کی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو حفاظتی اقدامات پورے کرنے چاہیے. ہم ڈاکٹرز کے لیے جو انسانیت کی خدمت پر وقف ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو اس مشن پر لگایا, لیکن ایسے موقع پر سارے اسباب یکدم نہیں ہو سکتے. احکامات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. جو سمجھتا ہے کہ فیصلے دنیا میں ہوتے ہیں اس کا ہڑتال کرنا حق بنتا ہے. جو سمجھتا ہے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اس کو چاہیے تھا کہ وہ سینہ سپر کرتا اور خدمت کے اس مشن پر اپنے آپ کو پیش کرتا. آپ مجھے بتلائیں کہ آرمی کے ڈاکٹرز انسان نہیں ہیں, پاکستانی نہیں ہے, وہ ہم جیسے نہیں ہیں. انہوں نے سینہ سپر کیا ہے. آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے آپ کے ادارے کو, سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے اس ادارے کو. ہر طرح کے ڈیزیز میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور آ کر کے اپنی ذمہ داری کو دو قدم آگے ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے جسم پر خاکی وردی ہے جو پٹی کے ساتھ گہرا رشتہ نتی کرتی ہے, اور ایک سفید کارڈ والا جو ڈاکٹر ہے اس کو رشتے کا پروف دینا ہے, اور ان کے پاس پروف آلریڈی ہے. آپ پروف کرنے کا وقت جب آئے تو آپ پیچھے دعویٰ تو بہت کرتے ہیں پاکستانی, من حیث القوم من حیث المسلم ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم سینہ سپر ہوتے اور مشن کے اس معراج کے موقع پر ہم انسانیت کے اپنے آپ کو وقف کرتے, اور ہم پیچھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کو اس موقع پر اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے, اپنے ذہن کو تیار کرنا چاہیے. میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ میرے ایک آدمی کے حصہ ڈالنے سے
ہو سکتا ہے کہ یہ پورا جو وبا ہے اس پر کنٹرول نہ کیا جا سکے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو خطبے کے شروع میں نے پڑھی تھی کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو یوں بیان کیا کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، وہ نیکی جس سے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور 2 قدم آگے آئیں اور آگے آ کر زمینداروں کو بھی تیار کریں اس بات کے لیے کہ موشن دینے والے بن جائیں۔ جن کی زکوٰۃ باقی ہے وہ زکوٰۃ دے دے، جن کی زکوٰۃ رمضان میں آنے والی ہے، جن کی ترتیب رمضان میں ہے وہ پیشگی اپنی زکوٰۃ کا بندوبست کر سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی مد میں اپنا حساب بعد میں کر لیں، وہ پیشگی طور پر اس ڈیزیز کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جو مخیرین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے وہ سسکتی انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھیں گے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کریں گے، تو امید اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر جس شہر میں شہر والوں نے بندوبست کیا، جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو افراد اس موقع پر آگے آئے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ان کو بھی اپریسیشن کی ضرورت ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے اور خود کو بھی اپنے آپ کو پیش کیا جائے، اور چھوٹے چھوٹے سے پلیٹ فارم بنا کر 4-4 5-5 لوگ اس طرح سے گلی محلے کی بنیاد پر اس طرح سے کاوشیں کریں، اس طرح سے اقدامات اٹھائیں کہ ہم حکومتوں کے دست و بازو بن جائیں۔ سارے کام حکومتیں نہیں کیا کرتی، کچھ ذمہ داریاں معاشرے میں رہتے ہوئے افراد کی بھی ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے افراد سے۔ جس دن فرد نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اس دن معاشرہ سدھر کر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سارے کے سارے تیار ہیں نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ؟ دامے درہم سخن ہے، جو کچھ بن پائے گا کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، کسی کو لے کر جانا پڑا، کسی کی مدد کرنی پڑی، دامے درہم سخن اس کی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق